نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کا تیسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ آخری عشرہ جو ہے یہ جہنم سے خلاصی کا جو ہے وہ عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ افطاری کے وقت 10,000 جہنم کے قیدی آزاد کیے جاتے ہیں۔ روزانہ افطار کے وقت 10,000 ایسے مسلمان جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، اللہ انہیں جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور 29 یا 30 رمضان کو، یکم رمضان سے 30 رمضان تک جتنے لوگ جہنم سے آزاد ہوئے ہیں، اتنے ہی اللہ تعالیٰ آخری افطاری کے وقت جو ہے وہ آزاد کرتے ہیں۔ اس لیے آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے جو ہے وہ خلاصی کا جو ہے وہ عشرہ ہے۔ اس لیے کہ رمضان کا جو ہے وہ اخیر ہوتا ہے۔ رمضان میں جو ہے وہ ہر مسلمان چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، ضرور اس پر بھی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کتنے ہی مسلمان ہیں جو 5-10 روزے تو ضرور رکھتے ہیں، سارے نہیں رکھتے، اور کچھ نماز کا اہتمام بھی جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر گناہ چھوڑتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ رحمت کا عشرہ گزر جاتا ہے، مغفرت کا عشرہ گزر جاتا ہے، اور مقصود ان تمام سے کہ اللہ راضی ہو کر ہمیں جہنم سے بچا دے۔ تو آخری عشرہ جو ہے پھر وہ آخری اپنا جو ہے وہ نتیجہ اور ثمرے کا ہوتا ہے۔ اللہ جہنم سے جو ہے وہ آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اس آخر عشرے کی 2 اہم جو ہے وہ عبادتیں ہیں۔ آخر عشرے میں 2 اہم عبادتیں ہیں۔ ایک ہے شب قدر کی تلاش۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ہے وہ شب قدر جو ہے وہ عطا کی ہے کہ ایک رات جو ہے وہ 80 سال کی عبادت کے برابر جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی راتیں اور کسی امت کو جو ہے وہ عطا نہیں ہوئی، صرف اس امت کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی رات جو ہے وہ عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ شب قدر جو ہے فلاں رات میں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، مسجد میں تشریف لائے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں بتاؤں کہ شب قدر جو ہے وہ کس رات میں ہوتی ہے۔ جیسے آپ مسجد میں آئے ہیں تو دیکھا 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، کسی بات میں ان کا اختلاف ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی میں تو اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی متعین شب قدر کا وقت بتاؤں کہ فلاں رات میں ہوتی ہے، لیکن فلاں 2 آدمی جھگڑا کر رہے تھے، اس کی وجہ سے اللہ نے شب قدر کی تعیین کو مجھے بھلا دیا۔
مثال کے طور پر بتایا تھا کہ ابھی 27ویں رات میں ہوتی ہے، لیکن ان کے جھگڑے کی وجہ سے یہ بات مجھے بھلا دی کہ 27ویں رات کہا تھا۔ شب قدر ہوتی ہے یہ تو ہے، لیکن کس رات میں ہوتی ہے یہ مجھے اللہ نے بھلا دی۔ جھگڑا اور اختلاف ایسی خطرناک چیز ہے کہ شب قدر کی تعیین اس کی وجہ سے اللہ نے اپنے حبیب کو جو ہے بھلا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اب آخر عاشرے کی 5 طاق راتوں میں اسے جو ہے وہ تلاش کرو۔ بہت سارے اقوال ہیں، تو سب سے قوی قول جو ہے وہ یہ ہے کہ ان 5 راتوں میں سے کسی رات میں جو ہے وہ شب قدر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ آپ کے ذہن میں لازمی یہ بات تو آ رہی ہوگی کہ جب اللہ نے اتنی مہربانی کی ہمیں شب قدر دے دی، تو یہ بھی مہربانی کرتے کہ اس کا تعین بھی ہمیں بتا دیتے۔ اللہ نے تعین کو کیوں بھلایا؟ ایک تو میرا اور آپ کا علم ہے اور ایک اللہ کا علم ہے۔ تو اللہ کے علم میں یہی مناسب تھا کہ اس تعین کو بھلا دیا جائے، اسی میں امت کے لیے خیر تھی۔ ہمارا علم تو یہ کہتا ہے ہمیں بتا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں حکمت اسی میں تھی کہ اس کی تعین کو جو ہے وہ بھلا دیا جائے۔ اس لیے کہ بہت سارے انسان یا بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے لیکن رات کو جو ہے وہ شراب کا عادی ہے، اب اسے رات کو شراب پینی ہے، یا اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے جو ہے وہ عادی ہیں، وہ انہوں نے کرنے ہیں۔ اب مسلمان ہو اور شب قدر کی رات ہو، اسے پتہ ہو کہ آج شب قدر ہے، اور پھر وہ شراب پیے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام سے ایک فرمائش کی، اور فرمائش جو ہے وہ یہ کی کہ آسمانوں سے ہمارے لیے دسترخوان جو ہے وہ اتارا جائے۔ انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان آئے، اس پر کھانے سجے ہوئے ہوں، اور وہ ہمارے سامنے آ کر جو ہے وہ آئے اور ہم اس میں سے کھائیں، آسمان سے آئے۔ اب یہ پیغمبر سے کہا کہ یہ کام کرو، آسمان سے دسترخوان اترواؤ، ہم دیکھے آتا ہوا، اور وہ ہمارے سامنے آ کر دسترخوان بچھ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ قوم نے کہا نہیں، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم انك صدقتنا، کہ آپ دسترخوان اتروائیں، ہمیں تسلی ہو جائے گی کہ وہ ہم حق پر ہیں، ہمیں تصدیق ہو جائے گی کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس میں سے ہم کھائیں گے
عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسی فرمائشیں جو ہے وہ نہ کرو، لیکن انہوں نے کہا نہیں اتارو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ قوم یہ کہہ رہی ہے کہ آپ دسترخوان جو ہے وہ ہمارے سامنے آسمانوں سے اتاریں۔ قال اللہ انی منزلہ علیکم، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری یہ فرمائش جو ہے میں پوری کرتا ہوں، لیکن یہ بات سن لو کہ دسترخوان کے آنے کے بعد اگر تم نے کوئی شرارت کی تو عذاب بھی ایسا دوں گا کہ کسی کو ایسا عذاب نہیں ملے گا۔ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ جہان میں ایسا عذاب میں کسی کو نہیں دوں گا جیسا تمہیں دوں گا اگر دسترخوان کے آنے کے بعد بھی تم نے بدماشی کی اور شرارت کی۔ اللہ نے دسترخوان اتار دیا، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ بغیر کیے ہوئے رہ نہیں سکتے ہیں، تو دسترخوان کے آنے کے بعد بھی اکثر لوگ جو ہے وہ شرارت پر اتر آئے۔ کچھ لوگ تھے جو اپنی بات پر جمے رہے، ان کے دل مطمئن ہو گئے، ان کی تصدیق جو ہے وہ دلوں میں آ گئی، انہوں نے کھانے جو ہے وہ آسمان کے دیکھ لیے، لیکن اکثروں نے جو ہے وہ انکار کیا اور شرارت کی۔ اللہ نے ان سب کو خنزیر بنا دیا کہ تمہاری فرمائش پوری کی تاکہ تمہیں تسلی اور اطمینان ہو جائے، پھر بھی اس کے بعد بھی تم شرارت کر رہے ہو، تو جو جمے رہے وہ تو بچ گئے، اور جنہوں نے دسترخوان کے آنے کے بعد بھی جو ہے وہ شرارت اور انکار کیا، اللہ نے ان سب کو خنزیر بنا دیا۔ تو اللہ نے اس امت کی کیسی حفاظت کی۔ شب قدر جو ہے وہ دسترخوان کو شب قدر سے کیا مناسبت؟ دسترخوان کا آنا تو نبی کا معجزہ تھا، اور شب قدر تو جو ہے وہ امت کے لیے آئی ہے کہ 12 گھنٹے 80 سال کے برابر ہوں گے۔ اگر وہ خنزیر بن گئے، ان کی فرمائش پوری اللہ نے کی، پھر انہوں نے شرارت کی، اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ اب اللہ ہمیں متعین طور پر بتا دیتے کہ 27ویں رات شب قدر کی ہوتی ہے۔ اب یہ کتنا بڑا، یہ بتانا کتنا بڑا اللہ کا انعام ہوتا کہ 12 گھنٹے 80 سال کے برابر ہو جاتے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو عادی تھے وہ ضرور گناہ کرتے، تو ان کا حشر وہی ہوتا جو دسترخوان کے آنے کے بعد جو ہے ان کا حشر ہوا کہ خنزیر بنے، ان کا حشر بھی پھر یہی ہوتا۔ اس لیے اللہ نے امت پر رحم کیا، ایک بہت بڑی بلا اور مصیبت سے اللہ نے امت کو بچا لیا۔ اب کم سے کم جو ہے یعنی اکثر مسلمان 5 راتیں تو جاگ لیتے ہیں، اگر متعین طور پر بتا دیا جاتا تو مسلمان کتنی راتیں جاگتا؟ 1، اور اب کتنی جاگ رہا ہے؟ 5۔ 1 اور 5 میں تو فرق ہے نا۔ اور پھر اللہ اس کی وجہ سے فرشتوں پر اور زیادہ فخر فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ جو ہے وہ مغرب سے جو ہے فجر تک جاگ رہے ہیں 5 راتوں میں،
حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ شب قدر کب ہے، پھر بھی جاگ رہے ہیں، میری رضا کو تلاش کر رہے ہیں، فرشتوں پر اس پر فخر فرماتے ہیں کہ ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن پھر بھی یہ راتوں راتوں جو ہے وہ جاگ رہے ہیں۔ تو اس میں اگر متعین طور پر ہوتا، وہ عبادت میں گزرتا، تو وہ بھی جو ہے باعث فخر تھا، لیکن اس میں فخر کی بات زیادہ ہے کہ پتہ نہیں ہے پھر بھی 5 راتیں مسلمان جاگ رہا ہے۔ تو اخیر عشرے کی ایک اہم اور بڑی عبادت جو ہے وہ شب قدر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اب یہ شب قدر 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں جو ہے وہ ہوتی ہے، اور رات جو شروع ہوتی ہے وہ غروب شمس کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہمارا خیال کیا ہوتا ہے کہ شب قدر جاگ کے گزارنی ہے، عبادت میں گزارنی ہے، تو 1-2 بجے تک تو ہم وہ صحیح قصے کہانی میں گزار دیتے ہیں، رات کے گپ شپ میں گزار رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں حالات پر۔ جب 1:30-2 بجے بولا او ہو عربی شب قدر ہے، اپنے کو تو عبادت کرنی ہے، چلو نماز پڑھو، اب 2 بجے نماز شروع کر دی۔ رات تو 2 بجے تھوڑی شروع ہوئی ہے جو 80 سال کی عبادتیں لینی ہیں، رات جو ہے وہ تو 6:45 بجے شروع ہوئی ہے، 6:45 سے لے کر صبح جو ہے وہ 5 بجے تک جو جاگے گا اس کی لیلۃ القدر جو ہے شمار ہوگی کہ عبادت میں گزری ہے۔ جو 2 بجے عبادت شروع کر رہا ہے تو اس کا تو رات کا آدھا حصہ بھی نہیں بنا جو عبادت میں گزر رہا ہے۔ تو جو لیلۃ القدر کی عبادت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے تو پھر مغرب کے بعد یہ سارا کام شروع کرنا پڑے گا، اور صبح تک جو ہے وہ کرنا پڑے گا کہ ذکر، تلاوت، درود، استغفار، توبہ، دعا، نماز اور سیکھنا سکھانا، ان اعمال میں یہ مغرب سے لے کر جو ہے وہ فجر تک جو ہے وقت گزر رہا، پھر تو پوری رات کا جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ اب ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ پہلے اپنی قصے کہانیاں پورے کرتے ہیں، پھر رات کے آخری حصے میں ہم کہتے ہیں چلو اب رات لیلۃ القدر عبادت میں گزار۔ اور دوسرا جو ہے اخیر عشرے کی بڑی عبادت جو ہے وہ اعتکاف ہے۔ 20واں روزہ ہوگا، 20ویں روزے کی افطاری کے سے پہلے پہلے جو ہے وہ اعتکاف جو ہے وہ شروع ہوگا۔ 21ویں رات جو ہے وہ اعتکاف کی جگہ میں جو ہے وہ گزارنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ساری زندگی جو ہے وہ اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ غزوہ بدر کے موقع پر 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا تھا، اس بدر کی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں کر سکے تھے۔ فتح مکہ جو ہے وہ رمضان میں ہوا تھا، اس کی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں کر سکے تھے، اور بقیہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اعتکاف کا اہتمام جو ہے وہ فرمایا۔ ایک سال آپ کسی وجہ سے نہیں کر سکے تھے تو آپ نے پھر اس کی قضا شوال میں کی، آپ نے 10 دن کا اعتکاف جو ہے وہ شوال کے مہینے میں جو ہے وہ کیا۔ آخری سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا تھا، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، یعنی 2 عشروں کا جو ہے وہ اعتکاف جو ہے وہ کیا تھا۔ تو اعتکاف ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق جو ہے وہ آدمی کو دور کر دیتا ہے۔ ایک دن کا اعتکاف
آدمی کو جہنم سے 3 خندق جو ہے وہ دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو 3 ایسے فاصلے یہ آدمی جہنم سے دور ہو جاتا ہے ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے۔ اب 10 دن کے اعتکاف سے جو ہے یہ جہنم سے کتنا دور ہوگا؟ اعتکاف کا اپنا معنی ہے تنہائی اور پھر جانے کی۔ اعتکاف کہا جاتا ہے تنہائی کو اور پھر جانے کو۔ کیا مطلب؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا سے، سارے کاموں سے اور ساری چیزوں سے یہ اب پھر کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ اعتکاف ہے کہ سارے دھندے چھوڑ دیے، سارے کام چھوڑ دیے، سب چیزیں چھوڑ دی، مخلوق کو چھوڑ دیا، اور پورا کا پورا کس کی طرف پھر گیا؟ اللہ کی طرف پھر گیا۔ یہ معنی ہے اعتکاف کا۔ کہ یہ 10 دن جو ہے وہ صرف مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے بس، اور کوئی کام نہیں کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ اعتکاف کا اہتمام کیا جائے، فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک مسجد میں ایک آدمی بیٹھ گیا تو یہ پورا محلہ جو ہے وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ یہ سارے جتنے ارد گردی مکان ہیں نا، یہ رہائشی ایک آدمی کے بیٹھنے کی وجہ سے یہ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور اگر ایک آدمی بھی نہیں بیٹھا اعتکاف میں تو یہ مسجد سے جو ملحقہ پورا محلہ ہے یہ سارے گناہگار ہوں گے، سب کو گناہ ملے گا۔ اس سے کہا جاتا ہے فرض کفایہ۔ تو کم سے کم ایک بیٹھنا تو ضروری ہے تاکہ پورا محلہ گناہوں سے بچ جائے، باقی زیادہ جتنے چاہیں جو وہ بیٹھ جائیں۔ لیکن اب یہ بیٹھنا بھی ایک رسمی چیز بن رہا ہے کہ بڑے ذوق شوق سے جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، لیکن ایک رسمی طریقہ سا، ایک رسم سی بن رہی ہے اعتکاف میں بیٹھنا۔ تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اعتکاف نہیں ہوتا، وہ ایک مجلس بن جاتی ہے۔ اب رات کو سارے دوست جو ہے اس کے پاس آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کیسے آئے؟ آپ اعتکاف میں نا آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، دعاؤں کے لیے آئے ہیں، تاکہ آپ سے دعاؤں کی درخواست کریں۔ اچھا بھائی، اب جو عشاء کے بعد تراویح کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں یہ دوست، تو گھر کی رات اور مسجد کی رات میں کوئی فرق نہیں۔ اب یہ 2-3 بجے تک یہ جو دعا لینے کے لیے آئے ہیں نا، انہوں نے اس کو بھی دھندے سے ہٹا دیا۔ اب یہ سارے مل کر اپنے تبصرے کر رہے ہیں، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھمکا ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو باتیں وہاں ہوتی تھیں وہی باتیں یہاں، اور مجلس بدل گئی۔ پہلے یہ ادھر گھر کے جو ہے تھلے پر ہوتے تھے، اب یہ اللہ کے گھر میں ہو رہے۔ تو اعتکاف کوئی رسمی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ جب رسمی بن جائے گی تو اس کا وہ اجر و ثواب نہیں رہے گا، اس کا وہ اثر جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ عرض کیا نا، اعتکاف کا تو معنی ہے کہ سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف پھر جائیں۔ اب صبح 10-11 بجے جب سو کر اٹھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ملاقات ہی آ جاتی ہے کہ یہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، آپ سے دعاؤں کی درخواست کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دن بھی ایسے گزر جاتا ہے، رات بھی ایسے گزر جاتی ہے۔ تو اعتکاف کو رسمی اعتکاف سے بچایا جائے۔ جو بھی بیٹھے ہیں، اللہ جن کو بھی توفیق دے، تو کوشش ہو کہ یہ وقت جو ہے وہ صرف اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ گزرے، پھر اس پر پورا اجر و ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔